نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، ہاذا قلمک انت، یہ تمہارا ہی قلم ہے، ہاذا قلمک۔ جب ہم کہیں گے ہاذا قلمک تو یہ انت لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم نے سوال کیا اہذا قلمک، اہذا قلمک، کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا ہاذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ تو انت لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ یہ بتایا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ بھائی نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، یعنی یہ تمہارا ہی ہے۔ بچے اور ہے کلاس میں، ان کا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی قلم ہے۔ نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، ہاذا قلمک انت، یہ تمہارا ہی قلم ہے، ہاذا قلمک۔ جب ہم کہیں گے ہاذا قلمک تو یہ انت لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم نے سوال کیا اہذا قلمک، اہذا قلمک، کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا ہاذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ تو انت لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ یہ بتایا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ بھائی نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، یعنی یہ تمہارا ہی ہے۔ بچے اور ہے کلاس میں، ان کا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی قلم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم روزمرہ گفتگو کے کئی اہم جملے سیکھیں گے، جیسے کسی کا حال پوچھنا، وطن کے بارے میں سوال کرنا، خاندان کے افراد کا تعارف کروانا، اسکول اور پیشوں سے متعلق گفتگو کرنا۔ اور اس سبق میں ہم اسم موصول یعنی الذی اور التی کے استعمال کو سیکھیں گے، مذکر و مؤنث کے استعمال کو سیکھیں گے، سوال و جواب کا صحیح انداز سیکھیں گے، رشتہ داروں اور خاندان سے متعلق اہم الفاظ بھی سیکھیں گے، اور آخر میں تمام تمارین کی آسان اور مکمل وضاحت بھی کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر عربی جملے کو مکمل اعراب کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، انگریزی ترجمے کے ساتھ، ترکیب اور قواعد کے ساتھ اس قدر آسان انداز میں سمجھایا جائے کہ بالکل نیا طالب علم جو ہو وہ بھی بآسانی سمجھ سکے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر الدرس الثانی عشر کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ یہ جو الذی اور التی جو کہ اسماء موصولہ میں سے ہیں، ان پر انشاءاللہ آپ نے فوکس کرنا ہے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کتاب کے پیج نمبر 63 پر آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب پر اس پیج کو سامنے رکھ لیجئے، پیج نمبر 63، اور یہ ہے ہمارا الدرس الثانی عشر۔ دیکھیے جی، شروع میں ہی یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے جس میں حال چال پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے بھائی، جب بھی آپ کسی مذکر کا حال پوچھتے ہیں تو آپ مخاطب کی جو ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ مذکر کی استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے پاس کا ضمیر ہے جو زبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب کسی مؤنث کا حال چال پوچھتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو مخاطب کی ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ کاف زیر والی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں۔ اگر آپ نے ضمائر متصلہ کا چارٹ یاد کر لیا ہے جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا، جب ہم مرکب اضافی بناتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہاں پر اس متن پر پہلے دھیان دیجئے، پہلے اس متن کو انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ پھر تمارین جب کریں گے اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے عربی گرامر سیریز پیچھے سے دیکھی ہے تو یہ کوئی مشکل آپ کے لیے ہے نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، یہاں پر کیفا کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ کیفا شروع میں لگاتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کیسا، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ۔ ٹھیک ہے جی، کیسا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال کے لیے آتا ہے، یہ اس میں استفہام ہے۔ حالوکا، ایک ہے حالوکا، لیکن یہاں پر جو ہے حالوکی دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو ندا اور منادا آیا ہے وہ لڑکی ہے، بنت یہاں پر لڑکی ہے، یعنی اے لڑکی تمہارا کیا حال ہے، ہاؤ آر یو گرل۔ ٹھیک ہے، او گرل ہاؤ آر یو۔ تو یہاں پر لڑکی کا حال جب پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر جو یہ کاف ضمیر آئی نا، یہ زیر کے ساتھ آئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب بھی آپ ضمائر متصلہ کا چارٹ بناتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ یہ ہمارے پاس ضمائر متصلہ ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو مخاطب کی یہ صیغے ہیں، یعنی یہ ضمائر جو ہمارے مخاطب کے ہیں یہ 6 ہیں۔ یہ جو اوپر والا ہے
یہ ہے مذکر کے لیے اور یہ ہے مؤنث کے لیے. اور مؤنث میں ہمارے پاس جو ضمیر آتی ہے کاف والی یہ زیر کے ساتھ آتی ہے. اور یہاں پر جو حالک آیا ہے تو یہاں پر کون سی ضمیر آئی ہے؟ مؤنث کی ضمیر آئی ہے. کیوں مؤنث کی؟ کیونکہ آگے لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. لڑکی سے جب پوچھا جائے گا تو حالکی، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ تو ہم ایسے سلام کرتے ہیں. اگر ہم نے کہنا ہو سمپلی السلام علیکہ تو اس کا مطلب ہے ہم سلام کر رہے ہیں مرد کو. السلام علیکی، جب ہم السلام علیکی کریں گے تو یہ ہم کر رہے ہیں لڑکی کو. حالانکہ سلام ہم پوری کرتے ہیں جو الفاظ وارد ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو کیف حالک یا بنت، کیف حالکی. اچھا یہاں پر اب کاف زبر نہیں آئے گا، زیر کے ساتھ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی مؤنث ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے نا، حالکی. اگر آپ اس کو پہلے بنائیں گے نا، دیکھیں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے مرکب اضافی کو سمجھا ہے. دیکھیں مرکب اضافی جیسے تمہارا حال، یہ جو کنسٹرکشن ہے نا یہ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. کیسے؟ دیکھیں حال کو آپ پہلے لائیں گے، تمہارا کو بعد میں لائیں گے. حال کی عربی ہمارے پاس ہے حالن. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے حالو. ایک پیش کے ساتھ اس نے لکھا کیونکہ یہ ہمارا مضاف بن کر آ رہا ہے، اس کا اعراب ہلکا ہو گیا حالو. اب آگے آپ تمہارے کے لیے جو ضمیر آتی ہے ضمیر متصل وہ آتی ہے کاف ضمیر، کیونکہ مخاطب کی ضمیر ہے. یا تو ہم کاف زبر لگا سکتے ہیں یا زیر لگا سکتے ہیں. اگر ہم نے کہنا ہو حالو کا، اس کا مطلب ہے ہم لڑکے سے پوچھ رہے ہیں. حالو کا تمہارا حال، حالو کی تمہارا لڑکی کا حال. اسی طریقے سے اگر ہم لکھیں گے حالوہو اس کا حال، حالوہا اس لڑکی کا حال، حالوہن ان سب لڑکیوں کا حال، حالکما ٹھیک ہے نا تم دو لڑکوں کا حال یا لڑکیوں کا حال، یا حالی میرا حال، حالنا ہمارا حال. تو اس پورے جو ضمائر متصلہ کا چارٹ ہے نا وہ آپ اس میں گھما سکتے، جیسے حالوہو اس کا حال، حالوہما ان دونوں کا حال، حالوہم ان سب کا حال. ٹھیک ہے نا، کیف حالوہم ان کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے، کیف حالنا ہمارا حال کیسا ہے، کیف حالی میرا حال کیسا ہے، کیف حالکما ان دونوں کا حال، تم دونوں کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے، کیف حالہما ان دونوں کا حال کیسا ہے، کیف حالکن تم سب لڑکیوں کا حال کیسا ہے. تو یہ ضمیر آپ جب استعمال کریں گے آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی. کیف حالکی یا بنت، ہاؤ آر یو گرل، اے لڑکی تمہارا حال کیسا ہے. تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا بخیر والحمدللہ. اصل میں ہے، دیکھیے بھائی یہ جو دوسرا ہے یہاں پر اصل میں ہے یہ خیرن. اصل لفظ ہمارے پاس خیرن ہے، لیکن کیا وجہ ہے یہاں پر خیرن جو ہے یہ خیرن بن گیا، دو زیر کے ساتھ آ گیا، کیونکہ پیچھے ایک حروف جارہ کا با آ گیا جس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. انا میں بخیرن خیریت سے ہوں. جب ہم خیریت سے کہتے ہیں نا تو یہ سے کا ترجمہ آپ کو یہ با دیتا ہے. ہم کہتے ہیں میں خیریت سے ہوں تو یہ سے کا ترجمہ آپ کو بے دیتا ہے. جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ. اصل میں ہے، دیکھیں اصل میں ہے، اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. اللہ کا نام، اللہ کا نام کا جو ترجمہ ہوگا نا، نام کو پہلے اللہ کو بعد میں، تو نام کے لیے عربی آتے ہے اسمن تو ہم لکھیں گے اسم. ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے اللہ ہی آتا ہے تو اللہ ہی، یہ بنے گا اسم اللہ. اصل میں یہ ہے اسم اللہ پیش کے ساتھ ہے. بھائی کیوں پیش کے ساتھ ہے؟ کیونکہ پہلے کوئی حروف جارہ نہیں ہے. لیکن جب اس اسم سے پہلے مجھے با کو ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ اسم بنے گا اسم. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے. لیکن اگر با کو ہٹائیں گے تو یہ بنے گا اللہ کا نام، با لگائیں گے اللہ کے نام سے. ویسے انا بخیر میں خیریت سے ہوں، والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے. I am fine, praise be to Allah, الحمدللہ. کلیئر؟ اس کے بعد سوال ہو رہا ہے من این انت. من کا معنی ہے سے، آئینہ کا معنی ہے کہاں. اور جب یہ دونوں ملتے ہیں من اور آئینہ جب ملا کر آتے ہیں، یہ میں نے گرامر سیریز میں پڑھایا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے وائر فرام، یعنی وائر فرام یو، کیف من این انتی. اچھا یہاں پر بھی دیکھیے انتا کی ضمیر نہیں آئی، انتی آ گئی. جیسے ہمارے پاس ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا،
انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. تو یہاں پر انتی کا معنی ہے تو اے لڑکی، واحد ہے، واحد مؤنث مخاطب. من این انتی یعنی وائر آر یو فرام، اے لڑکی تم کہاں سے ہو. اب لڑکی کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس انتی کی ضمیر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ لڑکی سے سوال ہو رہا ہے. وائر آر یو فرام، تو لڑکی جواب دے رہی ہے انا من سوریا، میں کہاں سے ہوں، میں شام سے ہوں، سوریا سے ہوں. آئی ایم فرام سیریا، SYRIA، یہ وہ والا سیریا، شام والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ما اسمو کی، اس میں دیکھیے اسمو کا نہیں آ رہا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے ضمیر کون سی آ رہی ہے، زیر کے ساتھ آ رہی ہے، مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے. ما اسمو کی، اے لڑکی تمہارا نام کیا ہے. واٹ از یور نیم، حالانکہ لڑکی کا ذکر نہیں کرنا ہے. اے لڑکی تمہارا نام کیا ہے. آپ کو اس زیر سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سوال لڑکی سے کیا جا رہا ہے. ما اسمو کی، تمہارا نام کیا ہے. اسمی آمنہ، میرا نام آمنہ ہے، مائی نیم از آمنہ. آئینہ ابو کی، تمہارا والد کہاں ہے. یہ سوال بھی لڑکی سے ہو رہا ہے. وائر از یور فادر. آئینہ ابو کی، اگر لڑکے سے پوچھنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں آئینہ ابو کا، تو اس زیر کی وجہ سے یہ مؤنث ہو گیا. اچھا اب یہ پورا جواب دے رہی ہے کیا. ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، اصل میں یہ تھا مدینۃ المنورۃ، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جس سے یہ المدینۃ المنورۃ بن گیا، کیونکہ پیچھے یہ جو فی آ گیا اس نے اس کو کیا بنا دیا، یعنی اس فی نے اس المدینہ موصوف کو کیا بنایا، حالت جر. اور موصوف کی صفت بھی کس کے مطابق آتی ہے، موصوف کے مطابق آتی ہے. تو جب موصوف زیر میں آ گیا تو صفت بھی زیر میں آتی ہے. اسی وجہ سے ہم یہاں پر لکھتے ہیں ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، دونوں زیر کے ساتھ. ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ ہوا مفتش، ہوا مفتش کہاں، فی المدرسۃ الثانویہ. اب یہاں پر بھی المدرسۃ الثانویہ تھا، لیکن فی نے اس کو حالت جر میں بنا دیا. کیا کہہ رہے ہیں، ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ، میرے والد یہاں مدینہ منورہ میں ہیں. کیا کر رہے ہیں، ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویہ، وہ سیکنڈری اسکول میں انسپیکٹر ہے. وہ سیکنڈری اسکول میں انسپیکٹر ہے. مائی فادر از ہیئر ان مدینہ، ہی از این انسپیکٹر ان سیکنڈری اسکول، یا انسٹرکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں معنی میں. وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تمہاری والدہ کہاں ہے. اینڈ وائر از یور مدر، ہیا ایضاً ہونا، ہیا ایضاً ہونا، وہ بھی یہاں ہے. ہیا، اچھا دیکھیے یہاں پر سوال ہوا ماں کے بارے میں، تو ضمیر جو استعمال ہوئی وہ ہیا والی ہوئی. کیوں، ہمارے پاس جو ضمائر منفصلہ ہیں وہ کون سے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ ہمارے پاس ضمائر منفصلہ ہیں، ڈیٹیچڈ ضمائر ہیں. تو یہ ہمارے پاس دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس مذکر، یہ مؤنث، یہ مذکر، یہ مؤنث، اور یہ ہمارے پاس متکلم کے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں. تو یہ مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے. لیکن جب سوال ہوا آئینہ امو کی، تمہاری والدہ کہاں ہے، تو جواب جب دیا گیا تو ہیا ضمیر کے ساتھ دیا گیا. کیوں، کیونکہ ماں کے بارے میں سوال ہوا تو مؤنث والی ضمیر ہیا کا استعمال کیا گیا. ہیا ایضاً ہونا، وہ بھی یہاں ہے. کہاں ہے، ابھی ہونا فی المدینۃ المنورہ. جب باپ مدینہ منورہ میں ہے تو ماں کے بارے میں جب سوال ہوا تو جواب ملا ہیا ایضاً ہونا. تو ایضاً کا معنی ہے آلسو. جب آلسو بتایا گیا دیٹ مینز وہ مدینہ منورہ میں ہے. ہیا ایضاً ہونا، وہ بھی یہاں ہے. لیکن اب اس کا پروفیشن آگے بتایا جا رہا ہے. ہیا طبیبۃ، ہیا طبیبۃ، ہیا یہاں پر دیکھیے مبتدا، طبیبۃ اس کی خبر. ہیا طبیبۃ سمپل، اگر ان دونوں کو دیکھا جائے، ہیا طبیبۃ وہ کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے. کیا ہے بھائی، ڈاکٹر ہے. کہاں ڈاکٹر ہے، فی المستشفی الولادہ، فی المستشفی الولادۃ. اچھا دیکھیے بھائی دھیان رکھیے گا، ہم نے کہا کہ فی کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. سوال ہے کہ یہ مستشفی جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، ہونا چاہیے تھا مستشفل،
کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مستشفیٰ جو ہے یہ یا پر ختم ہو رہا ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ آپ کا مبنی ہے. کیا ہے بھائی؟ مبنی بنے گا. کس طریقے سے مبنی بنے گا؟ کیونکہ یہ یا پر ختم ہو رہا ہے، یعنی اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس وجہ سے فی کی وجہ سے یہ محلن آپ کا حالت جر میں ہے. فی المستشفی الولادتی، یعنی شی از آلسو ہیئر، شی از اے ڈاکٹر ایٹ دا میٹرنٹی ہاسپٹل. مستشفی الولادتی کا معنی ہوتا ہے میٹرنٹی ہاسپٹل، زچگی والا ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. ومن هذه الفتاة التي معك، اب اس میں التي کا استعمال آ گیا. ومن هذه الفتاة التي معك، فتاة اس کے اندر آ گیا نا. فتاة کا معنی ہوتا ہے لڑکی. ٹھیک ہے، فتاة کا معنی ہوتا ہے لڑکی. ومن هذه الفتاة التي معك، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ ومن اور کون، هذه الفتاة یہ لڑکی، التي جو، معکی تمہارے ساتھ ہے. ومن هذه الفتاة، هذه الفتاة کا معنی یہ لڑکی. هذه کیوں آیا؟ کیونکہ هذه آپ کا مؤنث والا صیغہ ہے، کیونکہ آگے الفتاة مؤنث ہے. اگر لڑکا ہوتا، اگر یہ ہوتا ومن هذا الولد الذي معك، تو یہاں پر الذي کے بعد الذي آتا. اس بات کو بھی سمجھنا ہے. دیکھیں، ایک ہے ہمارے پاس الذي، دھیان رکھے گا، ایک ہے ہمارے پاس الذی اور ایک ہے ہمارے پاس اللتی. الذی جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور اللتی جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. بات سمجھے؟ یعنی الذی مذکر کے لیے ہے، اللتی مؤنث کے لیے ہے. جب یہاں پر سوال ہو رہا ہے ہذہ الفتاۃ، لڑکی کے بارے میں، دیٹ مینز یہاں پر کیا ہوگا بھائی؟ یہاں پر جو اسم موصول ہے وہ بھی کون سا استعمال ہوگا؟ مؤنث والا. کیونکہ یہاں ہمارے پاس یہ جو اللتی ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارا مؤنث. ٹھیک ہے جی، تو اللتی جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اسی لیے یہاں پر آ گیا ومن هذه الفتاة الذي معك، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ ومن هذه الفتاة التي معك، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ اہی اختک، اہی اختک. اگر کہنا چاہ رہے ہو کیا یہ تمہارا بھائی ہے تو ہم یہاں پر لکھتے اہوا اختکا، سوری اہوا اخوکا، اہوا اخوکا. لیکن جب اہیا آ گیا تو اس کے ساتھ اختکی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں ومن هذه الفتاة الذي معك، who is this girl with you؟ اہیا اختکی، is she your sister؟ تو جواب کیا مل رہا ہے؟ لا ہی بنت عمی. اب بنت عمی جو ہے نا چاچا کی بیٹی. اب بنت عمی جو ہے نا یہ آپ کا مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. دیکھیں کیسے، یہاں پر ہم لکھیں گے چچا کی بیٹی. بیٹی کو پہلے لائیں، چچا کو بعد میں لائیں. بیٹی کے لیے عربی آتی ہے بنتن. کیا آتی ہے؟ بنتن، دو پیش کے ساتھ آتا ہے. اور امی جو ہے، یعنی امی یہاں پر پورا دیکھیں گے یہ ہے میرے چاچا. اب چاچا کی بیٹی اگر لکھنا ہونا تو ہم لکھیں گے بنت عم، بنت عم من، چچا کی بیٹی. لیکن ہم کہہ رہے ہیں میرے چچا کی بیٹی، تو میرے چچا کی بیٹی کے لیے ہم لکھتے ہیں بنت عمی. تو بنت ایک پیش کے ساتھ مضاف، عمی، بنت عمی یعنی میرے چچا کی بیٹی. تو یہ دیکھیں پورا آپ کا مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے. لا ہی بنت عمی، نہیں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. نو شی از مائی پیٹرنل کزن. اب اس کے بارے میں ما اسمہا، اب یہاں پر ہا ضمیر کا استعمال ہوا، مؤنث ہے نا. ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہر نیم؟ ہز نیم نہیں آئے گا، ہر نیم. اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے. ہر نیم از فاطمہ. اہی زمیلتو کی، کیا وہ تمہاری جماعت ہے؟ ہم جماعت ہے. از یور کلاس میٹ، از یور کولیگ. پھر آگے جواب کیا ملے گا وہ آگے دیکھیں گے. لا انا فی المدرسۃ المتوسطۃ وہی فی المدرسۃ الثانویہ. لا نہیں، انا فی المدرسۃ المتوسطہ وہی فی المدرسۃ الثانویہ، نہیں میں مڈل اسکول میں ہوں اور وہ سیکنڈری اسکول میں ہے. نو آئی ایم ان مڈل اسکول اینڈ شی از ان سیکنڈری اسکول. اب شی کا ترجمہ یہاں پر کس نے آپ کو دیا؟
اس ہیا نے دیا، کیونکہ یہ ہیا جو ہے نا یہ آپ کی ضمیر منفصل ہے، متصل نہیں ہے کیونکہ الگ سے ضمیر آ گئی. لا انا من مدرسۃ المتوسطہ، نو آئی ایم ان مڈل اسکول، وہی فی المدرسۃ الثانویہ اینڈ شی از ان سیکنڈری اسکول. آگے پھر سوال ہو رہا ہے الکی اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ الکی اختن، ڈو یو ہیو اے سسٹر؟ لا مالی اختن، نہیں میری کوئی بہن نہیں ہے. ماں جو اور اس کے ساتھ جب لی آ گیا نا، کیونکہ میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے اندہ اور ایک ہوتا ہے لی. لی آتا ہے رشتوں کے ساتھ، جو میں نے پریویس لیسنز میں آپ کو سمجھایا ہے. لا مالی اختن، نو آئی ڈونٹ ہیو اے سسٹر. الکی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم لی اخن کبیر، جی ہاں لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. وہو طالب بالجامعہ. اب بالجامعہ کی وجہ سے یہاں پر با کی وجہ سے یہ حالت جر میں جائے گا. نعم لی اخن کبیر، جی ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے. وہو طالب بالجامعہ، وہ کہاں ہے؟ وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے، یعنی وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. تو یہاں پر ہوا آ گیا کیونکہ طالب آپ کا مؤنث ہے، مذکر ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ کی اختن تو ہم کہیں گے نعم لی اختن کبیرتن. اس جملے کو مؤنث اگر بنایا جائے نا تو یہ بنے گا لی اختن کبیرتن. تو یہ کبیرن بنے گا کبیرتن، اس کی صفت بھی آئے گی کیونکہ جب موصوف آپ کا مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی. تو یہ بنے گا لی اختن کبیرن، و ہوا کے بدلے میں آپ ہیا لکھیں گے، وہیا. طالبن کے بدلے میں طالبتن، طالبتن کہاں؟ اور بالجامعہ، بالجامعۃ اپنا ہی رہے گا. تو اس کو مؤنث بنائیں گے. اگر ہم نے یہاں پر سوال کرنا ہو اللہ کی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو جواب ہے نعم لی اخن کبیر وہو طالب بالجامعہ، جی ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے اور وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے. اب سوال اگر ہوگا اللہ کی اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو جواب لی اختن کبیرتن، جی میری ایک بڑی بہن ہے. وہی طالبۃ بالجامعہ، وہ کہاں ہے؟ وہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے. یس آئی ہیو این ایلڈر بردر اینڈ ہی از اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. یا مؤنث یس آئی ہیو این ایلڈر سسٹر اینڈ شی از ان یونیورسٹی، شی از اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ومن هذا الطفل الذي معك، ومن هذا الطفل الذي معك. اچھا یہاں پر کہا جا رہا ہے ومن اور کون، هذا الطفل، سوری هذا الطفل یہ بچہ، الذي جو، معك تمہارے ساتھ ہے. اور تمہارے ساتھ یہ بچہ کون ہے؟ and who is this child and who is this kid with you؟ ہوا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اچھا یہاں پر جب اس طفل بچے کے بارے میں، کیونکہ بچہ مذکر ہے، اس کے بارے میں سوال ہوا تو یہاں پر جو اس میں موصول آیا وہ الذی آیا جو کہ مذکر ہے. جبکہ یہاں پر آپ نے دیکھا هذه الفتاة، یہ لڑکی، اور اس کے ساتھ جو کے لیے التی آیا. تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو الذی اور التی ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. الذی مذکر کے لیے آتا ہے اور التی مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ انشاءاللہ ابھی آپ تمارین میں سیکھیں گے. یہی ہمارا ٹاپک ہے. چلیے آگے. اس کے بعد ہوا ابن اخی، کیا ہے بھائی؟ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. ہی از مائی نیفیو. ٹھیک ہے. ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر اسمہ ہا نہیں آیا کیونکہ یہاں پر دیکھیں گے اوپر ہم نے ابھی دیکھا یہاں پر آیا تھا اسمہا فاطمہ. لیکن اب سوال ہے اسمہ، یہ جو ہو ضمیر آئی نا مذکر کے لیے ہے، اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. واٹ از ہز نیم؟ ہز نیم از سعد. اُمُّكِ فِي الْبَيْتِ الْآنَ، کیا تمہاری والدہ اس وقت گھر میں ہے؟ اُمُّكِ، کیا تمہاری والدہ. اچھا دیکھیے سوال یہاں پر حمزہ استفہام سے ہو رہا ہے. دو حمزہ آ رہے ہیں، ایک اُمُّكِ، اس کے اندر جو حمزہ ہے وہ اپنا ہے، اور یہ جو شروع میں حمزہ آیا یہ حمزہ استفہام ہے، سوال کے لیے آتا ہے. اُمُّكِ، کیا تمہاری والدہ، فِي الْبَيْتِ، گھر میں، الآن، ابھی، یعنی کیا تمہاری والدہ اس وقت ابھی گھر میں ہے؟ از یور مدر ایٹ ہوم ناؤ؟ لا ذہبت الی المستشفیٰ، نہیں وہ ہسپتال گئی ہے. نو شی ہیز گون ٹو دا ہاسپٹل، یا شی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز سمجھ لیجئے، اس میں ذہبت کا استعمال ہوا. اس سے پہلے جو آپ نے
فعل دیکھا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا تھا. اگر ہم یہاں پر کہتے ہیں ابو کی فی البیت الآن، کیا تمہارے والد اس وقت گھر پہ ہیں، تو آپ جواب کی دیتے لا ذهب الی المستشفى. تو آپ وہاں پر ذہبہ کا استعمال کرتے. ذہبت جو ہے یہ مذکر مؤنث کے لیے آتا ہے کیونکہ اوپر سوال ہی ماں کے بارے میں ہوا. باپ کے بارے میں ہوتا تو ذہبت نہیں آتا بلکہ آتا ذہبہ. کلیئر؟ اب میں سمجھاؤں گا کیسے. ہمارے پاس جو فعل ہے، فعل ماضی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. فعل ماضی کے ہمارے پاس 14 صیغے آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے پاس ہے فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یہ ہمارے پاس جو ہے فعل ماضی کی گردان ہے، اور گردانے میں نے آپ کو فعل والی سیریز میں پورا پڑھایا ہے. اگر آپ اس کو ایک باری دیکھیں گے نا تو فعل آپ کا کور ہو جائے گا. اسم بھی پڑھایا ہے، فعل بھی پڑھایا ہے. یہ ہمارے پاس سمپل فعل ماضی معروف مثبت کی گردان ہے. یہ معروف مثبت کی گردان ہے، مجہول کی گردان نہیں ہے. مجہول میں پھر چینجز ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ذہبت کا صیغہ آ گیا نا، اس سے پہلے ہم نے صرف ذہبہ مذکر والے صیغے دیکھے تھے. اب مؤنث والی باری آ گئی تو اس وجہ سے یہ سمجھانا ضروری ہے. یہ ہمارے پاس ایک مان لو ڈائی ہے، وزن ہے. یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے. اب جب بھی آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مادہ کو اس پر ڈالیں گے نا تو آپ کے پاس فعل ماضی کی گردان بنے گی. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ذال، ہا اور با، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ذہبہ کا استعمال ہوا ہے. فعل کا معنی ہے وہ اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا، اس عورت نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا. تو نے کیا، تم دونوں نے کیا، تم سب نے کیا. تم ایک عورت نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا. میں نے کیا، چاہے لڑکی یا لڑکا. فعلنا، ہم سب نے کیا. اس طریقے سے ہوگا. تو جیسے ہی ہم ذہبہ والے کو ڈالیں گے اس فعلہ پہ تو فعلہ کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. اس طریقے سے بنے گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ رفلی میں بتا رہا ہوں. یہ جو اوپر والا ہے یہ ہے مذکر غائب کے لیے، اور یہ ہے مؤنث غائب کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو یہاں پر ہے یہ ہے مذکر مخاطب یا حاضر کے لیے، اور یہ ہے مؤنث مخاطب یا حاضر کے لیے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. اور یہ جو ہے یہ آپ کا ہے متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے، یہ آپ کا فرسٹ پرسن ہو گیا. کلیئر؟ یہ ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں. اس میں ہمارے پاس مذکر کے لیے آتا ہے فعلا، اور مؤنث کے لیے آتا ہے فعلت. فعلت، فعلا کا معنی اس ایک مرد نے کیا، فعلت کا معنی اس ایک عورت نے کیا. جب ہم ذہبہ کو ڈالیں گے فعلا کے وزن پہ، ذہبہ وہ ایک مرد گیا، ذہبت وہ ایک عورت گئی، نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی. ٹھیک ہے؟ جلسہ وہ ایک عورت، وہ ایک مرد بیٹھا، جلست وہ ایک عورت بیٹھی. تو ذہبہ اور ذہبت یعنی صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4. یہاں پر جو فعلت ہے یہ ذہبت یعنی صیغہ نمبر 4 ہے. تو صیغہ نمبر 4 ہمارا مؤنث کے لیے آتا ہے. تو سوال ہوا اُمُّکی فی البیت الآن، کیا تمہاری والدہ اس وقت گھر پہ ہے؟ لا ذہبت، نہیں، ذہبت وہ ایک عورت گئی، ذہبت وہ گئی، الی المستشفیٰ
ہسپتال کی طرف یا ہسپتال گئی. تو وہ گئی, یہاں پر وہ گئی کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, گیا کا ترجمہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اگر یہاں پر یہ ہوتا فعل کے وزن پہ ذہبا تو معنی ہوتا وہ ایک مرد گیا, لیکن یہ ہے فعلت کے وزن پہ وہ ایک عورت گئی. تو سوال جب ماں کے لیے ہوا تو ذہبت کا معنی ہے وہ ایک عورت گئی. اب ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے وہ ایک عورت گئی, یہ عورت گئی, گئی کا ترجمہ تو دے گا یہ, لیکن یہ عورت آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, آپ کو یہ صیغہ پہچاننا ہے کہ ذہبت مؤنث کے لیے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دماغ میں ہوگا یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ ایک عورت گئی, آپ کو کہنا ہے لا ذہبت الی المستشفیٰ, وہ گئی, صرف وہ گئی ہسپتال. اب آپ سے سوال کرے گا کوئی کہ آپ نے گئی کیوں کہا, گیا کیوں نہیں کہا, تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو ذہبت والا صیغہ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اس لیے میں نے گئی کہا, میں گیا اس کو نہیں کہہ سکتا. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر جو ہے متن کو سمجھ لیا. اب ہم انشاءاللہ تمارین کی طرف آتے ہیں. اب آپ آ جائیے التمرین الاول اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو. یہ آپ کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے, اس میں انشاءاللہ آپ کو اعراب کا خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ پڑھنا ہے. دیکھیے جو چیزیں ہم نے ابھی متن میں سیکھی نا وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ کس میں آئیں گی, ان تمارین میں آئیں گی, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بھائی ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اقرأ واکتب, یہ ہے ہماری تمرین نمبر 1. ٹھیک ہے جی, دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, پڑھو اور لکھو, ریڈ اینڈ رائٹ. بتاؤ بھائی اب اس کو پڑھنا آئے گا نا. کیف حالک یا ابی, میں نے یہاں پر حالک لکھا زبر کے ساتھ, کیوں؟ کوئی بتائے گا جلدی لائیو چیٹ میں بتاؤ کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر ابی کا مطلب ہے میرے والد. جب میں نے میرے والد کا حال پوچھا تو میرے والد مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے؟ مذکر ہوئے نا. تو جب مذکر ہوئے تو حالک نہیں آئے گا بلکہ حالک آئے گا. کیف حالک یا ابی, ابا جان آپ کا حال کیسا ہے, ہاؤ آر یو مائی فادر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسرا. اب دیکھیں ماں کے بارے میں آ رہا ہے, یا امی میری والدہ, تو بتاؤ کیف حالک, یہاں پر کیوں؟ کیونکہ ماں کے بارے میں ہو رہا ہے. ہاؤ آر یو مائی مدر, امی جان آپ کا حال کیسا ہے. ٹھیک ہے, اسی سے تیسرا دیکھیے, اس کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جواب دینے ضرورت نہیں ہے, بس آپ کو اعراب کو سمجھنا ہے. دیکھیے آئینہ, آئینہ آپ کو پتہ ہے, آئینہ ابن, یہاں پر یہ ابن کا بھی آ سکتا ہے کہ بھی آ سکتا ہے, لیکن جب آپ آگے دیکھیں گے کہ زینب سے کہا جا رہا ہے, زینب سے پوچھا جا رہا ہے, تو آپ یہاں پر بتاؤ کیا پریفر کریں گے, زیر کو یا زبر کو پریفر کریں گے؟ زیر کو پریفر کریں گے, زبر کو نہیں کریں گے کیونکہ آگے زینب آ رہی ہے, مؤنث ہے. آئینہ ابنکی یا زینب, اے زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے. آئینہ ابنکی, آئینہ کہاں, ابنکی تمہارا بیٹا, یا زینب اے زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے. اب جب بیٹے کے بارے میں سوال ہوا, بیٹے کے بارے میں سوال ہوا تو زینب کس کے بارے میں جواب دے گی؟ بیٹے کے بارے میں جواب دے گی. اور بیٹا کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا؟ مذکر ہوگا. جب وہ مذکر ہوگا تو زینب اس کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ وہ گیا ہے مسجد. اب جب وہ گیا ہے مسجد تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مسجد گئی ہے. اگر ہم گئی کہیں گے تو ہم کہیں گے بھائی بیٹا تو مذکر ہے تو گئی کیوں کہا, ہم کہتے ہیں وہ گیا ہے. تو جب گیا ہے, گیا کے لیے ہمارے پاس آتا ہے ذہبا. کیوں؟ کیونکہ مذکر کے لیے ہمارے پاس فعلا والا پیٹرن آتا ہے. نمبر 1 تو فعلا کے وزن پہ ہی کیا آ گیا؟ فعلا ذہبا. تو ذہبا کا معنی ہے وہ گیا. ٹھیک ہے, کہاں گیا؟ الی المسجد. صحیح لکھا؟ کبھی کبھی میں الٹا بھی لکھ لیتا ہوں, کیا میں نے صحیح لکھا؟ لائیو چیٹ میں بتاؤ. نہیں, الا کے بعد حالت جر والا اسم آتا ہے. ٹھیک ہے, مجرور آتا ہے. تو الی المسجد یعنی این ابنک یا زینب, اے زینب تمہارا بیٹا کہاں ہے. زینب وائر از یور سن؟ ذهب الی المسجد, he has gone to the mosque, he went to the mosque. اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. چلیے اب دیکھیے آئینہ بنت یا آمنۃ, بتاؤ کا آئے گا کہ آئے گا؟ آگے آمنہ ہے مؤنث, تو سوال ہے آئینہ بنت کی, آئینہ بنت کی تمہاری بیٹی کہاں ہے. یا آمنۃ, اے آمنہ وہ مدرسہ گئی ہے. اب وہ گئی ہے, گیا نہیں ہے. اگر وہ گیا ہوتا تو فعلا کے وزن پہ آتا, جب وہ گئی ہے تو فعلت کے وزن پہ آئے گا. تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے, ذہبت.
وہ گئی ہے الی المدرستی، مدرسے گئی ہے. اے آمنہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ آمنہ وائر از یور ڈاٹر؟ ذہبت الی المدرسہ، وہ کہاں گئی ہے؟ she has gone to school, she went to school. لمن هذه الساعة الجمیلہ. ہاں اب دیکھیے لمن کا معنی ہے کس کے لیے یا کس کی ہے، ٹھیک ہے. لمن کس کی، هذه الساعة الجمیلۃ. دیکھو بھائی الساعۃ الجمیلۃ یہ جو ہے یہ آپ کا موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت جو ہے نا چاروں اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے، چاہے اعراب ہو، جنس ہو، عدد ہو، وسعت ہو. اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع ہے، جنس کے اعتبار سے دونوں مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے عدد کے اعتبار سے واحد ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے کیپیسٹی کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے دونوں، ٹھیک ہے. لمن هذه الساعة الجمیلۃ یعنی یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے؟ اہیا لکی یا فاطمۃ، اہیا لکی، لکی کیوں؟ کیونکہ فاطمہ آ گیا. اہیا لکی یا فاطمۃ، اے فاطمہ کیا یہ تمہاری ہے؟ نعم ہیا لی، ہاں یہ میری ہے، جی ہاں یہ میری ہے. ہم کہیں گے لمن هذه الساعة الجمیلہ، whose beautiful watch is this؟ فاطمہ is it yours؟ نعم ہی علی، یس اٹس مائن، ہاں یہ میری ہے. آگے چلیے، ہو گیا کلیئر بھائی؟ چلے بہت اچھا. اب دیکھیے خود بخود آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، بس تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے. چلیے اس کو بھی کرا دیتے ہیں، دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ دوسری بات کرتے ہیں. چلے بھائی اس کو بھی ذرا پڑھ لیجئے جلدی جلدی. اہذا قلم کا آئے گا یا کی آئے گا؟ آگے ہے یا محمد اور یا محمد مذکر ہے، تو بتاؤ کیا آئے گا؟ اہذا قلمک زبر کے ساتھ. اہذا قلمک، اہذا کیا یہ، قلمک تمہارا قلم، یا محمد، یا محمد اے محمد، اے محمد کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ لا ھذا قلمک انت، ھذا قلمک انت، نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے. ھذا قلمک انت، یہ تمہارا ہی قلم ہے. ھذا قلمک، جب ہم کہیں گے ھذا قلمک تو یہ انت لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم نے سوال کیا اھذا قلمک، اھذا قلمک کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے. تو انت لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ یہ بتایا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ بھائی نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے، یعنی یہ تمہارا ہی ہے. بچے اور ہے کلاس میں، ان کا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی قلم ہے، اس کو کسی اور کا نہ سمجھنا. تو یہ جو انت یہاں پر بعد میں آ گیا نا، ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے کے اندر، ایک زور دینے کے لیے، ایک سٹرس دینے کے لیے، ورنہ ہمارا جملہ جو ہے نا یہاں تک بھی مکمل ہو رہا تھا. لا ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے. لیکن یہ انت لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اس کاف ضمیر میں آ گیا تھا تمہارا قلم ہے، تو انت کیوں لکھا بعد میں؟ اور تاکہ زور پیدا ہو کہ نہیں یہ تمہارا ہی قلم ہے. تو ہی کا ترجمہ ایڈ کرنے کے لیے اس میں انت کو لگا دیا گیا. یہ ایک اسلوب ہے عربی گرامر کا. آگے تلک السیارۃ الجمیلۃ، تلک السیارۃ الجمیلۃ، یہ دیکھیے موصوف صفت تلک، اس میں اشارہ ہے مؤنث کا. تلک السیارۃ الجمیلۃ، آگے دیکھیے التی خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر. دیکھیں اس کو سمجھنا بھائی. تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ خوبصورت گاڑی، تلک وہ، السیارۃ الجمیلہ خوبصورت گاڑی، التی جو. اچھا یہاں پر سوال ہو سکتا ہے بھائی التی کے بدلے ہم الذی بھی لکھ سکتے تھے، تو التی کیوں لکھا؟ کیونکہ ہم یہاں پر گاڑی کی جب بات کر رہے ہیں نا، اور گاڑی عربی کے اندر مؤنث ہے. جب مؤنث ہے تو ہمارے پاس اسم موصول بھی کون سا آئے گا؟ مؤنث والا آئے گا. تو التی مؤنث ہے، حالانکہ الذی کا معنی بھی جو ہے، التی کا معنی بھی جو ہے، دونوں کا معنی سیم ہے، لیکن لکھنے میں فرق ہے. مؤنث کی بات ہے تو التی، مذکر ہو تو الذی، ٹھیک ہے. وہ خوبصورت گاڑی، التی جو، خرجت، فعلت، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ذہبت وہ گئی، خرجت وہ نکلی. خرجہ کا معنی ہے نکلی. دیکھیں یہاں پر جیسے یہاں پر ہے نا فعلہ، خرجہ کو ڈالے
خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. تو ایک ڈائی ہے. تو خرجا وہ مرد نکلا، خرجت وہ عورت نکلی. تو ہم یہاں پر جب کہہ رہے ہیں خرجت تو ہم یہاں پر یہ مؤنث کو کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ کیا نکلی؟ گاڑی نکلی. کیونکہ گاڑی یہاں پر مؤنث ہے، اس وجہ سے خرجت صیغہ نمبر 4 استعمال ہوا مؤنث کا. تلک السیارۃ الجمیلہ وہ خوبصورت گاڑی، الذی جو خرجت نکلی، الآن ابھی نکلی. کہاں سے نکلی؟ من المدرسۃ مدرسے سے نکلی، للمدیر کس کی گاڑی ہے بھائی؟ پرنسپل کی گاڑی ہے. وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی اسکول سے نکلی ہے پرنسپل کی ہے. That beautiful car which has just left the school belongs to the principal. کلیئر ہوگی بات؟ اب اس کو دیکھ لیجئے، اس کی ترکیب تھوڑا سا کرا دیتا ہوں کیونکہ بڑا جملہ آ گیا. اس کو لکھ لیتے ہیں. پہلے ہم لکھیں گے تلکس سیارۃ الجمیلۃ. تلک السیارۃ الجمیلۃ التي خرجت الآن، التي خرجت الآن من المدرسة. للمدیر کو ابھی چھوڑ دو، وہ الگ ہمارا ٹکڑا بن رہا ہے. اس کی ترکیب اگر دیکھی جائے نا، ترکیب دیکھیں کیسے ہوگی. تلکا جو ہے یہ ہمارے پاس اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے. السیارۃ جو ہے نا یہ آپ کا مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ ہے. لیکن الجمیلہ جب صفت ہے تو السیارۃ کیا ہوگا؟ خود بخود یہ موصوف ہوگا موصوف. السیارۃ الجمیلہ. اب جمیلہ جو بن گئی نا یہ اس کی صفت اول بنے گی، پہلی صفت بنے گی، ٹھیک ہے. اب یہ جو التی ہے یہ آپ کا اسم موصول ہے. یہ میں ترکیب آپ کو اسی طریقے سے فی الحال کر رہا ہوں. اور اسم موصول جو ہے نا یہ جملے کے اندر بھی صفت بنتا ہے، تو یہ ہماری بن گئی صفت دوم. کتنی صفت بن گئی؟ یہ ہماری دوسری صفت بن گئی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فعل خرجت. تو خرجت جو ہے یہ آپ کا فعل ماضی ہے، لیکن اس فعل کے اندر ہمارے پاس فاعل بھی ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ضمیر کی صورت میں ایک فاعل موجود ہے. تو فعل پلس فاعل، اور وہ فاعل ہمارے پاس ہے ہیا ضمیر کی صورت میں جو لوٹ رہا ہے السیارہ، یعنی جس کا مرجع السیارہ ہے. الآن جو ہے یہاں پر یہ آپ کا ظرف ہے، لیکن ظرف زماں ہے. جب یہ ظرف زماں ہے تو یہ جملے کے اندر بنتا ہے مفعول. کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ، جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے پڑھائی ہیں. تو الآن ظرف زماں ہے اور یہ جب جملے میں آتا ہے تو یہ مفعول فیہ بنتا ہے. اس کے بعد من جو ہے یہ آپ کا جار ہے اور المدرستی مجرور ہے، ٹھیک. اب یہ جو جار مجرور ہے یہ جب ملتا ہے یہ بنتا ہے متعلق، لیکن کس کے متعلق؟ متعلق کے فعل بنتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ متعلق کے فعل بن گیا، اب یہ جو پورا جملہ ہے خرجت، خرجت الآن من المدرسہ، فعل فاعل جب ملتا ہے جیسے خرجت الآن ہے، خرجت الآن من المدرسہ، یہ پورا آپ کا جملہ فعلیہ بنتا ہے. جب یہ آپ کا پورا، یہ دیکھیں یہ والا یہاں سے، یہ جب پورا آپ کا جملہ فعلیہ بنتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہو کر بنے گا صلہ، لیکن صلہ موصول کس کے لیے؟ یعنی یہ جو ہمارے پاس اسم موصول ہے اور اسم موصول اور صلہ یہ آپس میں ملتے ہیں، جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصول. اور پھر اس کے آخر میں جو یہ للمدیر تھا، جو اس کا آخری والا ٹکڑا تھا، ٹھیک ہے، یہ والا للمدیر تھا، یہ بھی آپ کا جار مجرور ہے. لیکن جب یہ جار مجرور ہے تو یہ بنے گی ہماری خبر. کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. بات کر رہا ہوگی. اور اس کی جو پھر یہ جو اسم اشارہ مشار الیہ یہ پورا ہے، یہ پورا آپ کا کیا بنے گا؟ پھر مبتدا بنے گا. یعنی یہ اسم اشارہ موصوف صفت پورا یہ سارا مل کر یہاں تک جو ہے پوری مبتدا بنے گا اور للمدیر آخر میں خبر بنے گی. تو یہ میں نے نارمل ابھی آپ کو ترکیب بتا دی، ڈیٹیل سے نہیں بتایا، اوپر سے سمجھا لیا کہ کس طریقے سے ترکیب کی جاتی ہے اور یہ جملہ کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ یہ چیزیں کریں گے، ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد انت مہندس یا سیدی، جناب کیا آپ انجینئر ہیں؟ انت مہندس، لا انا طبیب، نہیں میں ڈاکٹر ہوں. سر آر یو این انجینئر؟ نو آئی ایم اے ڈاکٹر. انت طبیبۃ یا سیدتی، انت
یہاں پر آ گیا انت مہندسن یا سیدی، جناب کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ انتی طبیبتن یا سیدتی، تو یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. محترمہ، انت مہندس یا سیدی، جناب یا محترم. لیکن سیدتی محترمہ جنابہ نہیں آئے گا، محترمہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو چلے بھائی یہ تمرین الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب چلتے ہیں التمرین الثانی، یعنی جو ہماری اب دوسری تمرین ہے. اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے گا، باقی انشاءاللہ آپ کو خود سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس تمرین کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تمرین نمبر 2 ہے اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیہ ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغییر المنادى كما هو موضح في المثال، موضح في المثال، كما هو موضح في المثال. یعنی درذیل ہر جملے پڑھیں، پھر مثال کے مطابق منادا جسے پکارا جا رہا ہے یعنی منادا، اس کو تبدیل کر کے دوبارہ پڑھیں. Read each of the following sentences, then read it again after changing the person being addressed as shown in the example. ٹھیک ہے، ایگزامپل دی گئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں بھائی، مثال ہے ہمارے پاس. دیکھیں، آئین قلمک یا ابی، آئین قلمک یا امی. یعنی اس میں مذکر کا خیال رکھنا ہے، مؤنث کا خیال رکھنا ہے. ایگزامپل دی گئی ہے. اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اب آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس دیا گیا ہے پہلے اعندک قلم یا محمد، کیا تمہارے پاس قلم ہے اے محمد. تو آگے یہاں پر آمنہ دی گئی ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ اعندکی قلم یا آمنۃ اعندکی. تو یہاں پر اعندکی آئے گا، کیوں؟ کیونکہ مؤنث ہے. آئین بیتک یا سیدی، تمہارا گھر کہاں ہے اے جناب. اب یہاں پر ہم لکھیں گے آئین بیتکی یا سیدتی. تو یہاں پر بیتکی آئے گا، کیوں آئے گا؟ کیونکہ مؤنث ہے. اہذا الدفتر لک یا علی، کیا یہ تمہاری کتاب ہے، نوٹ بک ہے اے علی. اب فاطمہ دی گئی ہے، اہذا الدفتر لکی یا فاطمہ. اب یہاں پر لکی آئے گا، کیوں آئے گا لکی؟ کیونکہ آگے مؤنث ہے. من این انت یا اخی، من این انت یا اخی. اب من این جب آ گیا، کہاں سے؟ انت تم ہو، اے اخی یعنی میرے بھائی تم کہاں سے ہو، وائر آر یو فرام. آگے ہم لکھیں گے من این انت یا اختی، میری بہن تم کہاں سے ہو. بس سمپل. آپ نے اس میں ضمائر کا خیال رکھنا. یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ مذکر کے لیے کیا آئے گا، مؤنث کے لیے کیا آئے گا. جیسے آئین ابوک یا خالد، آئین ابوک یا خالد. پھر یہاں پر ایک پیش آئے گا کیونکہ ندا یا سے دی گئی ہے. تو آپ لکھیں گے آئین ابوک، اس میں ابوک لکھنا ہے، باقی سیم وہی رہے گا. اے خدیجہ تمہارا والد کہاں ہے. انت مریض یا خالی، انت مریض کیا تم بیمار ہو یا خالی. اب خالی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ماموں جان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ماموں کو. اب خالتی یہاں پر آ گیا، تو آپ کیا لکھیں گے؟ انتی مریضۃن. لیکن وہاں پر آپ نے چیز کرنی ہے، انتی تو لکھنا ہے انتی، لیکن ساتھ میں مریضۃن بنانا ہے، کیونکہ یہاں پر مریضہ لکھنا ہے. یہ مریض مذکر کے لیے، مریضۃن مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ کا اخن یا حامد، اللہ کا اخن یا حامد، اے حامد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. اب سعاد کا آگے دیا گیا ہے، تو اس میں بھی آپ کیا لکھیں گے؟ اللہ کی اختن، اللہ کی اختن لکھیں گے. یا آپ لکھیں گے ڈو یو ہیو اے بردر سعاد، تو یہاں پر بھی سعاد آئے گا، تو اس میں بھی سیم لکھیں گے. ماذا عندک یا اخی، ماذا عندک، ماذا عندک میرے بھائی تمہارے پاس کیا ہے. ماذا عندک کیا ہے تمہارے پاس، یا اخی میرے بھائی. ماذا عندک، ماذا عندک، ماذا عندکی، ماذا عندک. یہاں پر دال کے اوپر زبر ہی آئے گی، یہ ایسے لکھے گا عندکی یا اختی، میری بہن تمہارے پاس کیا ہے. What do you have my sister, what do you have my brother. السلام علیک یا ابی،
ابا جان آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکی یا امی، امی جان آپ پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو مائی فادر، پیس بی اپون یو مائی مدر. ٹھیک ہے جی. تو چلے بھائی یہ تمرین الثانی جو ہے الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ جو باقی تمرین رہ جاتی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں کور کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.